بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آج کے پروگرام آج کی ایمان اردو پر۔ دیکھ رہے ہیں آپ آن ایمان چینل آن اسکائی 757۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں اور ہمارے پروگرام دیکھیں گے، اور بھولے گا مت صرف اسکائی پلیٹ فارم 757 پہ ہی صرف یہ پروگرام دکھایا نہیں جاتا، بٹ آلسو آن آور ویب سائٹ ایمان channel.tv، ہمارے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل دونوں پر بھی ہم انشاءاللہ لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ بھولے گا مت ضرور لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ 0203-515-0757 ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے، اور واٹس ایپ نمبر 07916841483۔ انٹرنیشنل ویورز یا ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، یا آپ چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں، یا میسیج رکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کے ذریعے، یا میسیج بھی رکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کے ذریعے یا کامنٹ کے ذریعے انڈر آ کامنٹ سیکشن آن آ فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان قمر الاسرار، اور ہمارے ساتھ اس شو کے ریگولر گیسٹ ہر ہفتے موجود ہیں محترم مولانا یونس دودوالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرصے بعد یہ پروگرام، اور آپ کے ساتھ پہلی بار انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بالکل قمر بھائی، میں بہت ہی خوش ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ہر مرتبہ ادریس بھائی ہوتے ہیں، جی، اور نئے نئے چہرے تو اللہ پاک کو پسند بھی آتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ امید ہے کہ ویورز بھی پسند کریں گے، اور امید ہے کہ ویورز کال کریں گے جس طرح آپ ادریس بھائی کو کال کرتے تھے۔ میں ادھر حاضر ہوں، جی، قمر بھائی حاضر ہے، ہم آپ کے کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا انشاءاللہ۔ چلیں، گفتگو آج میں اس مدعے پہ کرنا چاہتا ہوں۔ سمر ہالیڈیز ہیں اور چھٹیاں ہیں، اور الحمدللہ جو فیملیز ہیں یا تو یہ انٹرنیشنلی سفر کر رہے ہیں یا نیشنلی میوزیم ہو، لائبریری ہو، ہر جگہ جا رہے ہیں۔ لیکن سوال میرا یہاں پہ یہ ہے، انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کے صلاح جو ہے ابھی بھی مسجد میں ہم بچوں کو، یا جو ٹین ایجرز کہتے ہیں یا اسٹوڈنٹس آئدر اسکول، کالج، یونیورسٹی کہہ لیں، وہ دکھائی نہیں جاتے۔ والدین ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے ان سے کہ وقت نہیں ملتا کہ بچوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی۔ لیکن ہر کوئی سوال شاید زور اثر یا اور اوقات میں شاید آپ مصروف ہوں گے، یا تو آپ بزنس یا تجارت کے ساتھ یا کام کے ساتھ آپ مصروف شاید رہتے ہوں گے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے، فجر کا صلاح وقت کے مطلب فرد کے صلاح جماعت میں ہم کیوں ادا نہیں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ یہ شاید ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، ایک رشتہ، ایک بانڈ، اسٹرانگ بانڈ کریٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمر بھائی، آپ نے بہت ہی ایک اہم بات کا سوال کیا، اس لیے کہ یہ سمر کا مہینہ ہے، سمر کی ہالیڈیز ہے، سمر کی چھٹیاں ہیں، اور بہت سے ہمارے والدین گھر پہ ہیں اور بچے بھی گھر پر ہیں۔ جی، اور چونکہ یہ ابھی چھٹیاں ہیں تو ہمارے پاس وقت بہت ہے، اور چونکہ وقت بہت ہے تو یہ سونے کا وقت، جاگنے کا وقت، اسی طرح دن میں بھی سو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنے بچے کو اسلامی تربیت دیں، ہم اپنے بچے کی نگرانی کریں، ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، ہم اپنے بچے کو صحیح راستے کے اوپر لے آئیں۔ یہ بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے۔ جس طرح کہ قمر بھائی نے کہا کہ بعض مرتبہ ہم بیزی ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کام سے بھی بہت سے چھٹی بھی لیتے ہیں، بعض انٹرنیشنل ہالیڈے میں بھی جاتے ہیں، نیشنل ہالیڈے میں بھی جاتے ہیں، بعض گھر پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہم نہیں کرتے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے اس وقت کو استعمال کریں؟ اور فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اور عشاء کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ پاک نے فرض کی ہے، اور ان 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ جتنا ہو سکے ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اور بچوں کو اس کی اہمیت دے۔ گھروں کے اندر تعلیم کا ایک وقت رکھے، اس لیے کہ ہمارے بچے جو بھی گھر، جس کے بھی گھر ہم جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ وہ ٹیبلٹ کے اوپر ہوتے ہیں، یا تو فون کے اوپر ہوتے ہیں یا ٹیبلٹ کے اوپر ہوتے ہیں، اور کچھ مشغلہ نہیں ہے اب۔ تو ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے بچے کچھ پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اب بکس جو پہلے پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، انگلش کی بک بھی، وہ بھی نہیں پڑھتے۔
اس لیے کہ بس یہ اسکرین کے اوپر اب وقت نکل گیا. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہم نگرانی کریں کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی فجر سے لے کر عشاء تک سب کی پابندی کرے، خاص طور پر اس چھٹیاں کے موقع کے اندر. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. لیکن یہاں پہ ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ رشتہ قائم نہیں کر پاتے ہمارے بچوں کے ساتھ، ہم وقت نہیں دے پاتے. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ اسکول بند ہے، کالجز بند ہے، یونیورسٹی بند ہے، اور جو پروفیشنلی اسکول کالجز میں کام کرتے ہیں ان کی بھی چھٹیاں چل رہی ہیں. تو یہ ہم آپ کہتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سمری اگر میں کرنا چاہوں کہ اس سے ہم استفادہ لیں، بالکل بے شک. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی آتا ہے کہ والدین یا والد اسپیشلی، کیونکہ مرد کو جو ہے نا امپورٹنٹ تاکید دیا گیا ہے کہ مسجد میں جایا کریں. اگر والد خود نہیں جا رہا مسجد میں، امید کیسے کر سکتے ہیں ہمارے بچے، اسپیشلی ہمارے جو لڑکے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ مسجد جائیں گے؟ یہی تو اصل ہماری کوتاہیاں ہیں نا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جو مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو استقامت دے. جو مسجد میں نہیں جاتے، اللہ پاک ان کو توفیق دے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے. یہ جو رول ماڈل کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی ہمارے ذہن کے اندر ایک بات ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کو فالو کرتا ہے، کسی کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنے باپ کی پیروی کرتا ہے، اپنے گھر کی پیروی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی پیروی کرتا ہے. تو اگر ہم ان کے لیے اچھا نمونہ نہ بنے، اچھے رول ماڈل نہ بنے، تو پھر ہمارے بچے کی عادتیں بھی ایسی ہی ہوگی. بالکل. اگر ہم مسجد کے اندر نہ جائیں، اگر ہم نماز ہی نہ پڑھیں، تو پھر ہمارے بچے سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان چھٹیاں کو غنیمت سمجھیں، ان چھٹیاں کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنائیں اور اسلامی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں. اسلامی ماحول بہت ضروری ہے. باہر تو ماحول ہمیں پتہ ہے، اسلامی ماحول ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. تو جب باہر کا ماحول اسلامی نہیں ہے اور پھر گھر کے اندر ماحول ہم نہیں بناتے، تو پھر اسلامی ماحول کہاں ملے گا ان کو؟ بالکل صحیح. اور مسجد میں پھر نہیں جاتے، تو پھر مسجد میں نہیں جاتے، باہر کا ماحول بھی خراب اور گھر کا ماحول بھی اچھا نہیں ہے، تو پھر کہاں جائیں گے بچے؟ پھر افسوس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. چلیں اسی مدعے پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اگر ہمارے پاس وقت رہا. آلریڈی بہت سوالات ہمیں مل چکے ہیں. آپ آڈینس جو ہے ہمارے دیکھ رہے ہیں پروگرام، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ آلریڈی ہمیں بھیجنا شروع کر چکے ہیں ٹیکسٹ کے ذریعے. انشاءاللہ ہم یہ سوالات لیں گے، لیکن آف کورس پرائرٹی ہم ہمیشہ دیتے ہیں. اگر کوئی کالر کال کرنا چاہتے ہیں لائیو، آپ ضرور کر سکتے ہیں. 0203-515-0757 نمبر آپ کے اسکرین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں. چلیں پہلا سوال ہم یہ کرتے ہیں. یہاں پہ پوچھا گیا ہے، سمر کا مہینہ ہے، مغرب اور عشاء کمبائن کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں، اسپیشلی بچوں کے بارے میں؟ ہاں، یہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں عرض کیا ہے کہ اصل جو ہے قرآن کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو وقت کے اندر ادا کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائیں اور ان کو بتلایا کہ شروع وقت کیا ہے، آخر وقت کیا ہے، شروع وقت کیا ہے، آخر وقت کیا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں وقت کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کو بتلا دیا. جی. جب ان کو بتلا دیا تو ہمارے پاس اوقات موجود ہے کہ یہاں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے. اب صحیح ہے کہ سمر کے مہینے کے اندر بعض ائمہ کہتے ہیں کہ جو عشاء کا وقت ہے وہ شروع ہی نہیں ہوتا، یعنی مغرب اور عشاء ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ عشاء کا وقت ہی نہیں آتا. جی. لیکن ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر اس کی عادت بن جاتی ہے تو پھر جو اوقات کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اس کی اہمیت چھوٹ جاتی ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ پھر ظہر عصر کو ویسے ہی بغیر کسی عذر کے وہ ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، عصر مغرب کو
یا مغرب عشاء کو بغیر کسی عذر کے ملا لیتے ہیں. جی تو اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ مغرب کو مغرب کے وقت کے اندر پڑھو اور عشاء کو عشاء کے وقت کے اندر پڑھو. اور جتنا چھوٹا گیپ آپ رکھ سکتے ہیں جس کو علماء نے اجازت دی ہے 1 گھنٹے کے بعد یا پونے گھنٹے کے بعد، اس کے بعد عشاء پڑھ لے، کوئی بات نہیں، لیکن وقت کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں. اس وقت مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، اب اگر بڑی مہربانی اگر آپ ہمیں ترجمہ کر دیتے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ نماز کو وقت کے اندر ادا کیا جائے. اوکے اللہ پاک نے وقت فکس کیا ہے، اس کو ایک مقرر وقت رکھا ہے. تو نماز کے اوقات فکسڈ ہے، مقرر ہے. جی تو یہ اصل ہے اور یہ ڈیفالٹ ہے، اور اس سے ہٹ کر بعض مرتبہ اجازت ہے، لیکن اصل کے اوپر رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. بعض مرتبہ جو اجازت ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہم ایکسیپشنلی. ایکسیپشنل، ٹھیک ہے، وہ جنرل رول نہیں ہے. جنرل رول نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، لیکن کالر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے ہمارا پہلا کالر آج کے پروگرام آسک ایمان اردو پر. السلام علیکم مسز طاہرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ سوال کریں. میرا سوال یہ ہے جی کہ پچھلے ہفتے مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ سجدہ سہو مطلب نماز میں جب بیٹھتے ہیں تشہد میں تو اس کے بعد سجدہ کر کے پھر اس کے بعد ایک طرف سلام کر کے سجدہ کریں اور پھر اس کے بعد پھر سے اتحیات اور درود شریف دہرائیں اور پھر سلام پھیریں. جی تو اس سے پہلے ایک مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ تشہد میں بیٹھیں، دعائے قنوت پڑھیں، پھر جو درود شریف ہے وہ پڑھیں، وہ پڑھنے کے بعد آپ 2 سجود کریں اور پھر سلام پھیر دیں. تو کیا یہ بھی صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. تو مین جو نقطہ ہے آپ کا سوال کا وہ یہ ہے کہ ڈفرینسز آف اوپینین کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں. چلے پتہ کرتے ہیں شیخ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ مسز طاہرہ، آپ ہمیشہ فون کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی سے واجب کوئی عمل چھوٹ گیا نماز کے اندر، مثال کے طور پر کسی نے وہ دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، اتحیات پڑھنا تھا، لیکن وہ بھول گئے اور وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، غلطی سے کھڑے ہو گئے، غلطی سے کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت شروع کر دی، اور وہ جو بیٹھنا تھا تشہد میں اور اتحیات پڑھنا تھا وہ بھول گئے. تو یہ واجب تھا ان کے لیے، لیکن وہ بھول گئے. اب ان کو کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے یہ بتلایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخری تشہد کے اندر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے. سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے بعد ایک سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر 2 سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر واپس بیٹھ جاتے ہیں، پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے پھر دونوں سلام پھیر کے ہماری نماز ختم کرتے ہیں. جی تو یہ طریقہ ہے امام ابو حنیفہ کے جو مسلک ہے حنفی کا، تو یہی مسلک ہے کہ کسی بھی واجب اگر آپ کی نماز کے اندر چھوٹ جائے تو اس طرح سجدہ کر لیں تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے سجدہ سہوا نہیں کیا تو پھر بعد میں اس کو یاد آیا کہ اوہو وہ تو نماز ختم کر دی، سجدہ سہوا نہیں کیا، پھر بعد میں کام کرتے ہوئے یاد آیا ارے میں نے تو دوسری رکعت کے اندر تشہد نہیں کیا، تو اب واپس پوری نماز دہرانی پڑے گی، پوری نماز دہرانی پڑے گی، اس لیے کہ اب آپ نے کام شروع کر دیا، وہ نماز ختم ہو گئی، نماز صحیح نہیں تھی، نماز کے اندر بہت بڑی غلطی ہوئی، واجب چھوٹ گیا تھا، تو اب اس نماز کو دہرانا ضروری ہے. اب دوسرا جو طریقہ آپ نے بتلایا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ آپ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر سلام پھیرے. مجھے جو علم ہے اتحیات پڑھ کے آپ سلام پھیر کر 2 سجدہ کریں اور پھر آخری تشہد پڑھ کے
نماز ختم کرے. جی جسٹ آؤٹ آف انفارمیشن شاید وہ اس سے مراد کر رہے ہیں یا یہ نقطہ شاید پیش کرنا چاہ رہی ہیں کہ کچھ مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تشہد پڑھ لیں، درود شریف پڑھ، سارے دعا ختم کر دیں آپ، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 ایکسٹرا اضافہ سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ سلام پھیرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ڈفرینس آف اوپینین کے بارے میں شاید ہوگا لیکن مجھے علم نہیں ہے، تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ دوسرے ائمہ کے یہاں کیا ہے. لیکن احناف کے یہاں جو حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ التحیات کے بعد ایک سلام پھیر کے 2 سجدہ کرے اور پھر اس کے بعد التحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے دونوں سلام پھیر کے نماز ختم کرے. ایکسلنٹ. اس سے ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اسپیشلی جو ناظرین کرام آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ ہمیں ہمارے گیسٹ سے ایک چیز سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو یا پتہ نہ ہو یا 100% پتہ نہ ہو، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہم دیکھ کے بتائیں گے. لیکن اکثر و بیشتر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ جو عام پبلک ہے، ہم جانتے کچھ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں ہر کوئی اپنا رائے بتاتا رہتا ہے. تو اس سے جو ہے ہم سیکھیں کہ ہم ان چیزوں سے جو بچ کے رہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں، جن مدعوں کے بارے میں ہمارا کوئی علم نہیں ہے، ان سے ہم بچیں اور ہم چھوڑ دیں کن کے اوپر؟ جو ان میں ماہر ہیں. انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ آسک ایمان اردو، ہمارے ساتھ ہے مولانا یوسف دودھ والا. انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے بریک کے بعد، اور اگر آپ کال کر سکتے ہیں یا کال کر رہے ہیں پلیز آپ ضرور کال کیجیے گا 0203-515-0757 جو لائن پہ ہے. انشاءاللہ آپ ضرور پیشنٹلی ویٹ کریں، ہم کوشش کریں گے بریک سے آنے کے بعد انشاءاللہ آپ سب کا کال لیں گے. اور ان دی مین ٹائم آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ناٹ اونلی آن ایمان چینل اسکائی 757 پر، آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے، ایمان چینل سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل، اس کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ضرور لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. اینڈ بہت سے سوالات ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے ملیں، انشاءاللہ بریک کے بعد انشاءاللہ واٹس ایپ کے سوالات لیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ آسک ایمان اردو اولین ایمان چینل. بہت شکریہ. السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آسک ایمان اردو آن ایمان چینل، اور ہمارے ساتھ آج کے ریگولر گیسٹ، اس شو کے ریگولر گیسٹ مولانا محترم یونس دودھ والا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کے سوالات لے رہے ہیں اور جوابات بھی دے رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی پر. آج کا جو یہ پروگرام ہے صرف 2 ہی سیگمنٹ ہے، لیکن اگلے ہفتے سے انشاءاللہ بیک ٹو نو سیگمنٹ انٹل 9 o'clock. اور جو دیکھ رہے ہیں ہمیں ابھی یا پھر بعد میں دیکھیں گے یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام ہر ہفتے بدھ کو بٹوین 8 سے 9 بجے تک لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے آن ایمان چینل، لنڈن اسٹوڈیو سے ایمان چینل کی پلیٹ فارم پر، اسکائی 757 پر. اور کال کرنے کے لیے جو نمبر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے نیچے، پھر بھی آپ کے ریفرنس کے لیے بتا دیں 0203-515-0757. جو انٹرنیشنل ہمارے ویورز ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں، اور 07916841483 ہمارا نمبر ہے. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اب تک سبھی جانتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائیو ہیں، فیس بک پیج اینڈ آف کورس یوٹیوب چینل. بھولیے گا مت، لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت سارے سوالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایز مچ ایز پاسبل کوشچن یا سوالات لینے کی اور انشاءاللہ جوابات سننے کی. پہلا سوال اس سیگمنٹ میں ہم کرنا چاہتے ہیں آپ سے. 1998 والد صاحب انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے کنٹری آف اوریجن لے گئے، وہاں پہ انہوں نے شادی کروائی، لیکن اس وقت جو دولہا تھا، جو لڑکا تھا، اسے اتنا علم نہیں تھا مہر کیا چیز ہے، اس کی کیا حقوق ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں، اس کی کیا کانسیکوینسز ہے اسلام کی روشنی پر. اب وہ یہ سمجھتا ہے، اور انہوں نے جو لڑکا ہے انہوں نے کبھی مہر دی نہیں ہو، شاید اس کے والد نے ان کے بہاف سے یا تو ادا حق کر چکے ہیں یا نہیں بھی. وہ جو لڑکا ہے یا دولہا ہے اسے پتہ نہیں ہے. اب تو اتنا سال ہو چکا ہے، لیکن اب جب اس نے اسلام پڑھنا شروع کیا، مزید اور پریکٹس کرنا شروع کیا، اب اس کے سامنے یہ جو ہے دقت ہوئی ہے کہ کیا کیا جائے. اب تو بہت عرصہ پہلے، اب اسے یہ بھی اگر نہ پتا ہو کہ مہر دیا ہو یا نہ دیا ہو کیا کرنا چاہیے. اور دوسری بات، اگر اس کے والد صاحب نے آن بہاف آف دولہا اگر وہ دے چکے ہیں، تب بھی دولہے کی یہ ذمہ داری ہے کہ مہر ادا کرے یا کیا کیا جائے ان سیناریو میں. جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی عام سوال ہے یہ. جی. اور پہلی بات تو یہ کہ مہر ہے کیا. تو مہر ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے بیوی کے لیے،
اور اس کو دینا ضروری ہے. شوہر کو جب نکاح کرے اپنی بیوی کے ساتھ تو آپ نے بہت سے نکاح کے خطبے کے اندر سنا ہوگا کہ اتنا مہر دیا جا رہا ہے، مہر فاطمی دیا جا رہا ہے، یا مہر ازواج مطہرات دیا جا رہا ہے، یا 500 پاؤنڈ مہر ہے، یا 1000 پاؤنڈ مہر ہے، جتنا بھی، لیکن کچھ نہ کچھ طے ہونا ضروری ہے. اب یہ سوال ہے کہ کسی نے شادی کی تھی 25 سال پہلے 1998 میں، اور ابھی ان کو یہ خیال آیا کہ میں نے کیا یہ دیا ہے، مہر دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اس وقت ان کو خیال ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ چھوٹی عمر کے تھے. والد صاحب ان کو لے گئے کسی ملک کے اندر، وہاں پہ شادی کروائی. اب ان کو تھوڑا سا علم آیا اور انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو یہ نہیں دیا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بیوی کا حق ہے، مہر بیوی کا حق ہے اور دینا ضروری ہے، دینا ضروری ہے. اگر آپ نے، اور یہ بہت ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں 50,000 پاؤنڈ مہر، 100,000 پاؤنڈ مہر. تو میں تو پوچھتا ہوں ان گھر والوں کو کہ یہ آپ نے ویسے ہی لکھوایا ہے لوگوں کو بتلانے کے لیے، تاکہ لوگ سوچیں کہ ہو 50,000 دینے والے ہیں، 1,00,000 دینے والے ہیں، یا حقیقت میں دینے والے ہیں. اس لیے کہ اگر دینے والے ہیں تو یہ بیوی کا حق ہے اور یہ بیوی کے پیسے ہیں. آپ بعد میں اس کو واپس نہیں مانگ سکتے، واپس مانگ نہیں سکتے کہ وہ تو ہم نے ویسے ہی دیے تھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے. نہیں نہیں نہیں، اگر 10,000 لکھے تو 10,000 دینا ضروری ہے. اگر 50,000 لکھے تو 50,000 دینا ضروری ہے. 1,00,000 لکھے تو 1,00,000 دینا ضروری ہے. جی. اسی لیے مہر، سب سے پہلی بات یہ بیوی کا حق ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جو مہر طے کرے اس کو میانہ روی کے ساتھ اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کے طے کرنا چاہیے. جی. ایسا نہیں کہ ہم اتنا بڑا مہر طے کرے کہ بعد میں ہم دے ہی نہ سکے. وہ ابھی حج میں تھے ہم، تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بات ہو رہی تھی، جوان تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں مہر کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. 50,000 سعودی ریال وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں دینا پڑتا ہے بیوی کو، اس کے بعد ہماری شادی ہوتی ہے، یعنی یہاں کے 10,000 پاؤنڈ. تو یہ پھر ہم مشکل کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، اور جب مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے تو پھر شادی نہیں ہوتی تو پھر گناہ بڑھ جاتے ہیں. کوئی زنا کے اندر وہاں چلا جاتا ہے، کوئی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو یہ پھر گناہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مہر بہت سوچ سمجھ کے ایک میانہ روی حد تک ہمیں رکھنا چاہیے. مہر فاطمی آج کل 1,000 پاؤنڈ کے قریب ہے، وہ بہت اچھا ہے. اب اس بندے نے جو سوال پوچھا ہے، اگر اس نے نہیں دیا ہے، اس کے والد صاحب نے اگر دے دیا ہے تو پھر واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے والد نے اس کی طرف سے ادا ہو چکا ہے. ادا ہو چکا. اچھا. ادا ہو چکا. اگر اس کے والد صاحب نے نہیں دیا ہے تو پھر اس کے اوپر فرض ہے کہ آج اس کو دے دے. 1,000 پاؤنڈ جو دینے تھے یہ اس کے اوپر قرض ہے. مثلاً مثال کے طور پر اگر 1,000 پاؤنڈ تھے تو وہ اس کو دینا ضروری ہے. جتنا بھی لکھا ہوا تھا اس وقت تو یہ قرض ہے اس کے اوپر، اس کی بیوی کو لینا ضروری ہے. اب ایک اور بات جلدی سے میں کہہ دوں کہ بعض مرتبہ ابھی بیوی تو یہ کہے کہ ابھی 25 سال ہو گئے بھائی، جی. اب کیا دے رہا ہے، ابھی تو ہی لے لے. جی. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو شرم آتی ہے کہ اب کون لے، اتنے سال تو میرے ساتھ گزارے ہیں. اب اس کو بھی شرم آتی ہے، لیکن نہیں، یہ بیوی کا حق ہے اور بیوی کو لینا چاہیے. اگر بیوی کو یہ دل میں لگتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے ہسبینڈ کا قرض ہے، یہ گھر کا موگیج دینا ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر یہ کرنا ہے تب بھی لے لے، اور پھر 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے تک اپنے پاس رکھے. پھر 6 مہینے کے بعد اگر آپ کے دل کے اندر نرمی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ واپس دے دے تو پھر آپ واپس دے سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے اپنے پاس رکھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی پریشر کی وجہ سے اور یہ اس کی وجہ سے آپ پھر اس کو واپس دے دیں. مطلب دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں. وہ اپنی طرف سے اگر اسے معاف کر دیں وہ الگ ہی بات ہے، لیکن اگر حق یہ ہے، شوہر کا یہ ہے، اگر نہ دیا گیا ہو تو وہ ضرور اسے ادا کر دیا جائے. ضرور ادا کرے، یہ تو حق ہے. اور دوسرا آپ نے ایک اور نقطہ بہت اہم آپ نے چھیڑا یہاں پہ، وہ یہ ہے حیثیت کی حساب سے. ہماری جتنی حیثیت ہے، جو ہماری جو ہے ایبیلٹی طاقت ہے، اس طاقت کے مطابق جو ہے آپ ادا کریں. بالکل.
ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف، دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ آپ روح جو ہے نا ایلین اور سجین کے بارے میں بتائیے. اچھا ٹھیک ہے، یہ پروگرام کیونکہ لائیو ہے، اتنا ڈیٹیل ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. آپ جاننا کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جب بندے کی جو روح دنیا سے جب رخصت ہوتی، جی یہ عالم ارواح میں جب رہنے کا جو ہے نا قرآن میں ذکر ہے. جی روح اگر نیک روح ہو تو ایلین میں ہوتی، اچھا اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے. اور بد روح ہو تو جو ہے نا سجین میں ہوتی. جی جی تو یہ اس کا کیا جو ہے نا محاسبہ ہے؟ محاسبہ، اچھا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے یہ. جی جی. ٹھیک ہے سمجھ گئے، ٹھیک ہے کلیئر ہے انشاءاللہ. سنتے ہیں مولانا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ علیین اور سجین کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا جو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک روح جو ہوتی ہے، ایک تو ہماری روح بہت پہلے سے اللہ پاک نے پیدا کر دی ہے، جی اور اس کو کہتے ہیں عالم ارواح. جی عالم ارواح قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. تو یہ ایک آیت ہے سورۃ الاعراف میں یا سورۃ توبہ کے اندر، مجھے یاد نہیں آتا، سورۃ اعراف میں کے اندر ہے. تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آپ ارواح تھے تو اس وقت میں نے آپ سے ایک قسم لی تھی، ایک عہد لیا تھا. کون سا عہد لیا تھا؟ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے. تو یہ روح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا قیامت کے دن تک، وہ تمام ارواح وہاں موجود تھے جس وقت اللہ نے یہ عہد لیا. پھر جب دنیا میں آنے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے اس روح کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، اور پھر بعض پیٹ کے اندر ہی فوت ہو گئے، بعض دنیا کے اندر آئے چھوٹے بچے ہو کر فوت ہو گئے، بعض انسان بنے اور نوجوان بنے، بعض بوڑھے بنے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ روح لیتے ہیں. قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر ہے سورۃ الانعام کے اندر کہ اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ روح کو لیتے ہیں اور پھر وہ روح کو لے جاتے ہیں. اب وہ روح کہاں جاتی ہے؟ تو احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں عالم برزخ کے اندر. ایک برزخ ہے جس کے اندر اللہ پاک لے جاتے ہیں. اب مسند احمد کے اندر ایک بہت لمبی حدیث ہے، اور اس روایت کے اندر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو نیک روح ہوتی ہیں، تو فرشتے بہت ہی احترام کے ساتھ خوشبو لے کر کپڑے کے اندر اس کو لے جا کر علیین کے اندر لے جاتے ہیں. تو یہ علیین یہ ایسی جگہ ہے جو بہت ہی اچھی جگہ ہوتی ہے، اور جو بری روح ہے، جس نے گناہ زیادہ کیا ہے اور جس کے اندر آلودگی زیادہ ہے، صاف نہیں کیا ہم نے ہمارے دل کو، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اور بہت غصے ہوتے ہیں اور مار مار کر اس روح کو نکالتے ہیں، اور پھر اس کی گندگی کی وجہ سے فرشتے بہت یہ ناراض بھی ہوتے ہیں، تو یہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ روح پھر کہاں جاتی ہے؟ علیین، سجین، اور پھر برزخ کے اندر جب ہم قبر کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ دنیا ہے. تو ایک ہے عالم ارواح، یہ ہے دنیا، اور پھر برزخ. برزخ ایک ایسی دنیا ہے جو قیامت سے پہلے ہے. اب وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو جنت کی ہوائیں ملتی ہے، تو یہ علیین ہے. اور جو بدبخت ہوتے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں تو وہاں پہ سزا ہوتی ہے، یہ ان کی سزا ہوتی ہے. تو یہ برزخ کے اندر، یہ عالم برزخ کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو نیک لوگوں کو علیین اور جو بدبخت ہوتے ہیں ان کو سجین. لیکن ایک نقطہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی انسان دنیا سے رخصت کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے اور جنت میں وہ جا تو رہا ہے. بالکل وہ اسے ہم جو ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے. جی. یہ تو ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر ابھی میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر جہنم کے اندر بھیج دیا ہے. جی. ہم نے ان کو کہا کہ تو جہنمی ہے، تو جہنمی. ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے. جی. ہاں، اگر وہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس نے ایسی بات کہی ہے جو اسلام کے خلاف ہے یا ایمان کے خلاف ہے اور بالکل ظاہر ہے،
تو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان کے سے خارج ہے. لیکن جو گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تو غفور بھی ہے نا, دعا کریں ان کے لیے. اللہ پاک رحیم بھی ہے نا, جی. اللہ رحمان بھی ہے نا, اللہ عفو بھی ہے, رعوف بھی ہے. اللہ پاک کب کس عمل کی وجہ سے معاف کر دے کسی کو پتہ نہیں ہے. جی. تو اس لیے ہم اپنی زبان سے, بلکہ ایک حدیث یاد آ گئی, ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کسی نے کسی سے کہا کہ اللہ آپ کو آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں, یہ کام کرو, یہ کام کرو. اس نے نہیں سنا. اللہ پاک آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اس نے ایسا لفظ کہہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس نے یہ بات کہی اللہ پاک اس کو جہنم میں بھیج دیں گے, اور جو وہ دوسرا عمل کر رہا تھا اس کو جنت میں بھیجیں گے. اور اللہ پاک کہیں گے اس کو کہ تو نے میری رحمت کو جھٹلایا, تو نے میری رحمت کو سے اس کو دور کیا. تو کون آ گیا کہ میں معاف نہیں کرنے والا ہوں, میں اس کو معاف کرتا ہوں اور تجھے جہنم میں بھیجتا ہوں. تو کبھی بھی ایسی زبان سے اپنی زبان کو ایسی بات نہ لائے, اس لیے کہ اس سے پھر ہمارا نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ. اور آپ نے جو آیت تلاوت کی ہے بے شک سورہ اعراف میں ہے. اور آپ مزید تفسیر جاننا چاہتے ہیں یا ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سورہ اعراف دیکھ سکتے ہیں. 172 نمبر آیت ہے, 172. شیخ اگلا سوال, کیونکہ شادیوں کے سوال زیادہ آ رہے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ ابھی سمر ہالیڈیز ہیں, چھٹیاں ہیں, اور زیادہ طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ شادیاں ہو رہی ہیں. تو ایک اور سوال یہ ہے کہ فوراً نکاح کے بعد اگر کوئی دولہے کے فیملی سے, یا دولہا کے فیملی یا دولہا خود اگر یہاں کے جو گیسٹ ہیں, جو مہمان ہیں, ان کو اگر کھلا دیں تو وہ ولیمہ کی حیثیت سے سنت ادا ہو جاتا ہے, یا ولیمہ پھر سیپریٹلی کرنا پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ولیمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہمارے یہاں الگ الگ کلچرز کے اندر اور الگ الگ کمیونٹیز کے اندر الگ الگ رواج ہوتا ہے. بعض کے یہاں فوراً کھلا دیتے ہیں, بعض کے یہاں بعد میں کھلاتے ہیں, بعض کے یہاں آج کھلاتے ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بعد ولیمہ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, کہ سنت کیا ہے؟ تو سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ولیمہ ہے. اور ولیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیمہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد ایک عورت اور ایک شوہر, یعنی ایک بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے مل لے, اس کے بعد کھلائے, اس کو کہتے ہیں ولیمہ. اب اگر آپ نے صرف نکاح کیا اور اس کے بعد دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی جی, اور اس کے بعد کھلایا, تو اس کو ہم ولیمہ نہیں کہیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اس کو ولیمہ نہیں کہتے. اس کو ولیمہ نہیں کہتے. اچھا, مطلب کنسومیشن آف میرج ضروری ہے. لیکن کنسومیشن آف میرج ضروری نہیں ہے. اچھا, ملاقات ضروری ہے. اوکے. اتنی دیر ملاقات ضروری ہے کہ وہ دونوں کنسومیشن کر سکتے تھے, وہ دونوں ایک ساتھ سو سکتے تھے اتنی دیر. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فنکشن کیا ہے صرف نکاح کے دن, آپ کو ولیمہ کے نام سے کرنا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ نکاح ہو جائے اور پھر شوہر بیوی کو ایک کمرے کے اندر 15 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے بٹھا دے, وہ ایک دوسرے سے مل لے اور ایک دوسرے سے ہائے ہلو کر لے. اس کے بعد پھر وہ نکل جائے. تو چونکہ ان کو موقع مل گیا تھا, انہوں نے کچھ نہیں کیا, کوئی بات نہیں, لیکن موقع مل گیا, اس کے بعد آپ نے کھلایا, تو پھر آپ کا ولیمہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. ان 30 سیکنڈ مجھے اس کا جواب کائنڈلی چاہیے کیونکہ وقت بہت کم ہے. دیکھتے ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی رشتے کی بات آئے, الصلاۃ الاستخارہ کون پڑھے, ماں یا دلہن؟ وڈ بی دلہن. جو دونوں پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کی شادی ہونے والی ہے وہ پڑھے. اچھا, اس لیے کہ اس کا مسئلہ ہے نا, اچھا, تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو آپ خود پڑھنے کی کوشش کریں. ماں بھی پڑھ سکتی ہے, باپ بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ایفیکٹو اور اثر والا جس کی شادی ہونے والی ہے اس کو پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. پرفیکٹ ٹائمنگ. آج کی یہ پروگرام تک یہیں تک کا تھا. اور بھی بہت سوال تھے, لیکن انشاءاللہ امید کرتے ہیں پھر کے اسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ انشاءاللہ وقت دینے کے لیے دوبارہ. اینڈ بہت بہت شکریہ جو ہمارے ناظرین کرام ہیں جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے تھے. انٹل نیکسٹ ٹائم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.